شوگر کے ایسے مریض جن کی فاسٹنگ گلوکوز زیادہ آتی ہے اور ایسی شکایت بھی وہ کرتے ہیں کہ دوائیں بھی استعمال کر رہے ہیں لیکن ان کی کھانا کھانے کے بعد کی جو رینڈم گلوکوز ہے وہ بھی زیادہ آتی ہے۔ تو آج کی دو بہترین ٹپس میں نے آپ کو دینی ہیں جو میں نے اپنے مریضوں کو فالو بھی کروائی ہیں اور رزلٹس بھی اچھے ملے ہیں۔ سائنسدان آپ کو پتہ ہے کہ جب کوئی مرض بہت تیزی سے پھیل رہا ہوتا ہے، مثال کے طور پر اگر ہم ڈائبٹیز کی بات کریں، پوری دنیا میں شوگر کا مرض پھیل رہا ہے، پاکستان تو پہلے نمبر پر ہے۔ جب مرض تیزی سے پھیل رہا ہوتا ہے تو اس کے پیچھے کام کر رہے ہیں، ریسرچرز اپنا کام کر رہے ہیں، ڈائٹیشنز اپنا کام کر رہے ہیں۔ ڈائٹیشنز اور سائنسدان اس محنت میں لگے ہوئے ہیں، کام کر رہے ہیں، ہمارے سب کے لیے بیسیکلی وہ کام کر رہے ہیں کہ اگر آپ اپنا کھانے کا ٹائم، جیسے میں اکثر اپنی ویڈیوز میں کہتی ہوں نا کہ اپنا کھانے کا ٹائم اگر آپ فکس کر لیں، ناشتہ کھانا رات جو بھی آپ، اس سے آگے پیچھے آپ نے نہیں ہٹنا، تو ایک تو شوگر ہوگی نہیں ارلی ایج میں اگر آپ کر لیتے ہیں، اور اگر شوگر ہو گئی ہے تو اس کو ریورس کرنا آسان ہو جائے گا، دن بھر شوگر جو ہے وہ کنٹرول کرنی آپ کے لیے آسان ہو جائے گی۔ اب میں آج جو دو ٹپس کے اوپر بات کروں گی، یہ ایسی آسان ٹپس ہیں، نہ کوئی جیب خرچ ہے، نہ کوئی انجیکشن ہے، نہ کوئی دوائی ہے، نہ آپ کا کوئی خرچہ ہے، جسٹ آپ نے غور سے ویڈیو کو دیکھنا ہے، سمجھنا ہے۔ چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے گا، اور آپ کو یہ دو بہترین ٹپس میں آج دینے والی ہوں کہ جس کے اوپر کام ہو رہا ہے، اسٹڈیز بھی موجود ہیں، اور سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ اگر ان کو لگ کے ذرا فالو کرے نا ایک بندہ، یعنی مہینہ 2 مہینہ، رزلٹس آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ شوگر کے مرض کو ریورس اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم صرف کھانے پینے سے ہی، کرسی پر بیٹھ کے ہی ہم یہ سب کچھ اپنی زندگی میں اتنی بڑی تبدیلی لے آئیں گے، تو ایسا نہیں ہوگا۔ شوگر کا مرض اگر تو آپ کو لگ چکا ہے، یا ابھی پری ڈائبٹیز ہے، یا آپ کی فیملی ہسٹری ہے شوگر کی، تو آپ کو بہت شروع میں ہی یہ محنت کرنی پڑے گی۔ اور شوگر کا مرض ہمارے بچوں میں پھیلنا شروع ہو گیا ہے چھوٹی چھوٹی عمروں سے، تو ہمیں ان چیزوں کو غور سے سننا ہے۔ اس ویڈیو کو آپ نے شیئر کرنا ہے ینگسٹرز کے ساتھ، بڑے جو بزرگ ہیں ان کے ساتھ، جو فیملی جو آپ کے پیارے ہیں۔ اگر ہم اپنے ناشتے کا ٹائم فکس کر لیتے ہیں، وہ بھی آپ کو بتاتی ہوں کہ ریسرچرز اس کے اوپر کام کر رہے ہیں۔ اگر آپ اپنے کھانا کھانے کے بعد کا ایک واک کا سسٹم بنا لیتے ہیں، وہ کتنے منٹ کرنی ہے، کب کب کرنی ہے، اس کے اوپر بھی میں آپ کو بتاتی ہوں۔ دیکھیں، اگر یہ دو چیزیں ہمارا مسئلہ حل کر دیتی ہیں، شوگر جیسا مسئلہ، اور میرے پاس جو کیسز آتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحبہ ہم دوائیں بھی کھا رہے ہیں، انسولین بھی لگ رہی ہے، فاسٹنگ زیادہ آ جاتی ہے۔ فاسٹنگ زیادہ کیوں آتی ہے، اس کے اوپر میری ڈیٹیل ویڈیو ہے، آپ کو میں لنک دے رہی ہوں، ضرور دیکھیے گا۔ آج آپ کو زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گی، لیکن اتنا ضرور بتاؤں گی کہ رات بھر جو بھی آپ کا لائف سٹائل ہے، اگر آپ جلدی کھانا رات کو کھا لیتے ہیں یا لیٹ نائٹ کھاتے ہیں، اگر تو آپ 6 7 8 بجے کھا لیتے ہیں رات کے ٹائم، تو رات کے کسی پہر ڈون فنومنا شروع ہو جاتا ہے۔ رات کو ایک تو لبلبا کام نہیں کرتا، آپ یوں سمجھ لیں لبلبا پینکریاز کے ریسٹ کرنے کا ٹائم ہے رات کا، اس نے صبح اٹھ کے پھر کام پہ لگ جانا ہے۔ تو رات کو جگر کام کرے گا اس صورت میں کہ جب وہ دیکھے گا کہ باڈی میں گلوکوز لیول 2 2:30 بجے 3 بجے کم ہو گیا، تو پھر وہ گلوکوز بنا کر آپ کے خون میں شامل کرنا شروع کر دیتا ہے۔ پھر جب آپ صبح اٹھ کے چیک کرتے ہیں تو آپ کی فاسٹنگ گلوکوز زیادہ آتی ہے۔ آج ہم نے ان دو ٹپس کے اوپر بات کرنی ہے کہ جو آپ کی فاسٹنگ گلوکوز کے لیے جو آپ پریشان ہیں وہ بھی کنٹرول ہوگی، اور رینڈم بھی کنٹرول آپ کی ہوگی۔ فاسٹنگ گلوکوز جن لوگوں کی زیادہ آتی ہے، اگر آپ صبح اٹھ کے چیک کرتے ہیں اور آپ کی فاسٹنگ زیادہ آ رہی ہے، تو ایک بات تو کلیئر ہوگی کہ رات کا ڈاؤن فینومینا چل رہا ہے، اور اس نے آپ کے بلڈ میں اچھی خاصی گلوکوز جو ہے وہ اس وقت بھیجی ہوئی ہے، وہ آپ کے رزلٹ میں شامل ہو گئی۔ اب آپ نے کیا کیا کہ جب آپ صبح اٹھے تو آپ نے کیا کیا، 6:30 ناشتہ کر لیا، 7 ناشتہ کر لیا، 7:30 ناشتہ کر لیا۔ سائنسدان اس کے اوپر کام کر رہے ہیں کہ جب فاسٹنگ گلوکوز زیادہ ہے، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جلدی جلدی بس ناشتہ کر لیں اور فٹافٹ ہم اپنی دوائیں جو ہیں وہ اپنے اندر انڈیل لیں، دواؤں نے جا کے میجک شروع کر دینا ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ اسی لیے دواؤں سے نہ رینڈم کنٹرول ہو رہی ہے، نہ فاسٹنگ کنٹرول ہو رہی ہے۔ آپ نے اگر فاسٹنگ زیادہ آ رہی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے، ناشتے کا ٹائم آپ نے بڑھا دینا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اسٹڈیز کی ہیں مختلف گروپس کے اوپر، کچھ لوگوں کو 7 بجے ناشتہ کروایا، کچھ گروپ کو 9:30 کروایا، اور ایک گروپ کو انہوں نے 12 بجے کروایا۔
وہ یہ کہتے ہیں کہ جب ناشتہ 9:30 ہوتا ہے تو اس میں بہتری آتی ہے، فاسٹنگ گلوکوز آہستہ آہستہ ٹھیک ہونی شروع ہو جاتی ہے، ایون اس سے آپ کی رینڈم کنٹرول ہونا شروع ہو جائے گی۔ جو لوگ 9:30، 10:30، 11:30 تک بھی اپنا ناشتہ کرتے ہیں، اس ناشتے میں پھر آپ روٹی بھی لے سکتے ہیں، چھوٹی چپاتی جو جوار کی اپنے رات کے کھانے سالن کے ساتھ بھی آپ لے سکتے ہیں۔ اس کے اوپر بھی ڈیٹیل ویڈیو آپ چینل پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں میرے۔ تو آپ نے کیا کیا کہ جب آپ کو پتہ چل گیا کہ دوائیں اثر نہیں کر رہی، فاسٹنگ زیادہ آ رہی ہے، ناشتے میں جلدی نہیں کر رہی، پہلی ٹپ یہ ہے کہ اپنے ناشتے کا ٹائم بڑھا دیں، ڈیلے کر دیں، 9:30 کر لیں، 10، 11 کر لیں۔ اس وقت آپ ایسا ناشتہ کریں کہ جو آپ کا لنچ بھی کنسیڈر ہو جائے، اور اس میں آپ اپنا سیلڈ بھی لے سکتے ہیں، کوئی اور چیز بھی لے سکتے ہیں، دہی، یوگرٹ، جو بھی آپ لیتے ہیں، یہ چیز ہوگی۔ اس کے بعد سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ ناشتہ کرنے کے بعد 20 سے 25 منٹ کی جو واک ہے وہ آپ کی رینڈم گلوکوز میں بہت فائدہ دے رہی ہے۔ یعنی جب آپ نے ناشتہ کر لیا اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ 20-25 منٹ آپ نے واک کی، تو آپ نے دیکھا کہ آپ کی تو جو رینڈم گلوکوز بڑھی ہوئی تھی وہ بھی آہستہ آہستہ ٹھیک ہونے شروع ہو گئی۔ تو ناشتے کا ٹائم ڈیلے کر لیں آپ تھوڑا سا۔ اگر آپ کا لائف سٹائل ایسا ہے کہ آپ لیٹ نائٹ کام کرتے ہیں، ورک فرام ہوم کرتے ہیں، دیر تک جاگتے ہیں، جیسے آج کل کی نیو جنریشن دیر تک جاگتی ہے، پڑھتی ہے، کام کرتے ہیں، تو لیٹ نائٹ وہ لوگ کھا بھی رہے ہوتے ہیں ساتھ ساتھ، تو پھر اس میں آپ یہ کریں کہ ناشتہ تھوڑا سا ڈیلے کر لیں، کاربز آپ نے پھر بھی کم کرنے ہیں۔ اور یہ میں ینگسٹرز کو بھی کہوں گی کہ آپ نے روٹی، چاول، سنیکس، چپس یہ بالکل نہیں کرنا، لائٹ سا ناشتہ کریں، ہلکا پھلکا، لو کارب والا، پروٹین زیادہ ہو اس میں، انڈے کر لیں، اس سے آپ کی صحت جلدی جلدی امپروو ہونا شروع ہوگی، ریورس ہونا شروع ہو جائے گی ڈائبٹیز۔ آج کی دوسری ٹپ یہ ہے کہ جب آپ کی فاسٹنگ بھی کنٹرول نہیں ہو رہی، رینڈم بھی کنٹرول نہیں ہو رہی، تو سائنسدان اس کے اوپر اب کام کر رہے ہیں کہ ناشتے کے بعد 20-25 منٹ کی واک کریں، اور کھانا کھانے کے بعد، اب چاہے آپ کا وہ دوپہر کا کھانا ہے یا رات کا کھانا ہے، تو اس کے 30 سے 60 منٹ کے دوران آپ ایک لمبی واک کریں۔ آپ کی واک ایسی ہونی چاہیے کہ نان سٹاپ ہونی چاہیے وہ، اور اگر آپ واک نہیں کر سکتے تو آپ نے گھر میں کر لیں، آپ نے کوئی بڑے مسلز ہیں ٹانگوں کے اور بازوں کے، ان کی آپ ایکسرسائز کر لیں، یہ آپ نے کم از کم آدھا گھنٹہ کرنی ہے۔ اس سے آپ دیکھیں گے کہ آپ کی فاسٹنگ بھی کنٹرول، رینڈم بھی کنٹرول۔ یہ دو ایسی آپ کی آج کی ٹپس ہیں کہ جس میں نہ آپ کا پیسہ لگے گا، نہ آپ کی کوئی جیب پہ خرچ آ رہا ہے، نہ آپ کو کوئی انجیکشن لگانا ہے، نہ کوئی دوائی لینی ہے۔ فاسٹنگ جن کی بھی زیادہ آتی ہے ان کو میں یہ کہوں گی کہ وہ جلدی کر رہے ہوتے ہیں ناشتہ کرنے میں، اس لیے وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم جیسے ہی دوائی کھائیں گے تو وہ جو پچھلا سارا فینومینا گزرا ہے نا رات کا اور یہ دن کا، وہ ایک دم سے ایک میجک میں تبدیل ہو جائے گا۔ آپ اس کو بھول جائیں اس وقت جو آپ کی فاسٹنگ گلوکوز آئی ہے، آپ ناشتے کو تھوڑا آگے لے جائیں، اس دوران آپ اپنے کام کر لیں گھر کے کوئی، اور اگر آپ اٹھ گئے 1.5 گھنٹے تک کا ڈیلے کر لیں، اگر آپ اٹھ بھی گئے تو آپ کوشش یہ کریں 10:30، 11 بجے آپ وہ ناشتہ پلس لنچ جو بھی آپ کا ہے وہ کر لیں، اور پھر شام کو جا کے کریں۔ آپ دیکھیں دنوں میں آپ کو بہتری محسوس ہونا شروع ہوگی اپنی باڈی میں، اپنے بلڈ گلوکوز میں، اور ریورس کرنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ یہ ہیلدی بندے بھی جو ہیں اس کو اپنا سکتے ہیں، جن کو پری ڈائبٹیز ہے وہ بھی کر سکتے ہیں، جن کو نہیں ہے وہ بھی کر سکتے ہیں۔ تو ویڈیو آپ نے سب کے ساتھ شیئر کرنی ہے، کامنٹ سیکشن میں ضرور بتانا ہے فائدہ کس کس کو ہو رہا ہے، کیسے کیسے کون کون سی ٹپس آپ میری یوز کر رہے ہیں، اور دعاؤں میں یاد رکھے گا۔ تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ۔